شاہ جی آپ نے تعلیمی سفر کے بارے میں بتا دیا، عملی سفر میں آپ کے تدریس سے شروع ہوتا ہے یا ڈائریکٹ جہادی؟ دیکھیں آپ جس طرح مسکرا کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا ہے. جی. تو میں بڑا واضح موقف رکھتا ہوں جی. اپنے نظریات کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں. جی. دیکھیں نظریہ جہاد جی. جس کو دنیا اپنے ہاں ڈیفنس کہتی ہے، تو پوری دنیا کا جو عمرانی سماجی ایک جی. عالمی قوانین ہیں اور جو UN نے بھی دیے ہوئے جی. وہ یہ ہے کہ ہر جاندار کو بالخصوص انسانوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. جی. جس کو وہ کہتے ہیں اپنے ملک کا دفاع، ڈیفنس ٹیکنالوجی، اپنا دفاع، پرسنل ڈیفنس، یہ اس کا حق حاصل ہے. جی. تو میری شریعت اس کو جہاد کہتی ہے. جی. کہ میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اپنی ملک و ملت کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو جہاد کروں گا اس کو جہاد کہا جاتا ہے. جی. اور ہم بڑا واضح نظریہ رکھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ اور دہشت گردی کے درمیان ہمیں بڑا واضح فرق موجود ہے. مجاہد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا عمل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور ظالم اللہ کو ناپسندیدہ ہے. مجاہد سے اللہ نے محبت کا اعلان کیا ہے اور ظالم سے اللہ نے نفرت کا اعلان کیا ہے. تو مجھے معلوم ہے اپنی حدود. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں، میرے صحابہ کرام میرے آئیڈیل ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آئیڈیل ہیں کہ اللہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے گرایا. پھر جب دشمن نے ان کے چہرے عطر کی طرف تھوکنا چاہا اور تھوک دیا اور بدبخت نے، تو سیدنا علی نے چھوڑ دیا. میرے آئیڈیل یہ ہیں، میرے آئیڈیل رسول اللہ علیہ وسلم ہے. موسولینی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، نیپولین نہیں ہے، چنگیز خان نہیں ہے، ہٹلر نہیں ہے. جی. جی. ہم کسی ظالم کے پیروکار نہیں ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. سیدنا علی نے اس کو چھوڑ دیا تو پوچھا سیدنا یہ کیا کیا؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ لڑا اللہ کے لیے تھا، گرایا اس کو اللہ کے لیے، لیکن اس نے تھوک دیا، میرے نفس کا غصہ شامل ہوا، اس لیے میں اپنے اللہ کے کیے ہوئے عمل میں اس نفس کو لانا نہیں چاہتا، چھوڑ دیا. یہ ہمارا آئیڈیل ہے. اب اس تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاد اللہ کا محبوب عمل ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مروجہ چند ظالموں کی وجہ سے جہاد جیسے مقدس فریضے پر کوئی قدغن ہو، یا جہاد جیسے مقدس فریضے سے مسلمانوں کو روکا جائے، یا جذبہ جہاد جو کہ جذبہ ایثار اور قربانی ہے، اور ایثار اور قربانی والی قوم اور فرد اللہ اور اللہ کی مخلوق کا محبوب ہوا کرتا ہے. اسی طرح ہم کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جہاد کے مقدس پرچم کے نیچے ظلم کو کرے، دہشت گردانہ عمل کرے. ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ جہاد کے مقدس پرچم کے نیچے وہ ظلم کو روا رکھے، کیونکہ ظلم اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ کوئی پگڑی پہن کے کرے، داڑھی رکھ کے کرے، یا داڑھی منڈا کر کرے، یا پینٹ شرٹ پہن کے کرے. ظالم کی اللہ سے دوستی نہیں ہے. اور مجاہد اللہ کا محبوب ہے، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، چاہے وہ جدید ہتھیار سے لیس ہو یا پرانے زمانے سے لیس ہو، جو بھی علم، دین، انصاف کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہوگا وہ مجاہد ہے. جو ظلم کے لیے کھڑا ہوگا وہ دہشت گرد ہے. ظالم سے ہماری کوئی دوستی نہیں. مجاہد الحمدللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہم بھی ہیں. جب بھی آئندہ بھی ہماری قوم کو، ہمارے ملک و ملت کو ہماری ضرورت پڑی تو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ میری 5 سے 6 لاکھ فوج کا ماٹو نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ماٹو ہے. اس ملک کے مقدادات پاکستان کو، اس دین کو، اس ملت کو، اس امت کو جب بھی ہمارے لہو کی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم اپنا لہو پیش کرنے کے لیے پھر تیار ہوں گے. تو آپ نے پوچھا آغاز کہاں سے کیا؟ الحمدللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. میرے آقا مجاہد تھے، جب ہمیں جہاد کی ضرورت پڑے گی ہم مجاہد بن جائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، اور جب ہمیں اس قوم کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اور اس ملک میں میرے کئی ادارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ہم علم کا نور دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اسی طرح خدمت خلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، مبارک سنت ہے، دوسروں کی مدد کی ترغیب دی گئی ہے. الحمدللہ ہم عرصہ دراز سے زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یا موجودہ حالیہ سیلاب ہو، یا جب بھی امت کو ضرورت پڑی ہے الحمدللہ ہم خدمت خلق کے لیے حاضر ہوئے ہیں.
اور سیاست بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میرے انبیاء کا جو ہے یہ کام تھا، سیاست وہ کیا کرتے تھے، تو اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح تزکیہ نفس، خدمت خلق، یہ سب دین کے شعبے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت کمی ہے اور کوتاہی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین کے سارے شعبوں کو زندہ کر سکیں، امت میں اتحاد و اتفاق آپس میں پیدا کر سکیں۔